سورج کی روشنی ابھی صحن میں پوری طرح سے پھیلی بھی نہیں تھی۔ فضا میں صبح کی ہلکی خنکی موجود تھی، جب نادیہ بیگم کی تیز اور غصے سے بھری آواز نے گھر کی خاموشی کو بری طرح سے توڑ دیا۔ صحن کے ایک کونے میں ڈری سہمی زمل جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کے کمزور ہاتھوں میں پکڑا جھاڑو آواز سن کر رک گیا۔ اس کا دل سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں وہ ڈر صاف نظر آ رہا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اس کی عادت بن چکا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد گھر جو کبھی اس کے لیے محبتوں کی جنت تھا، اب ایک خوفناک قید خانہ بن گیا تھا، اور اس کی سگی چچی اس قید خانے کی ظالم پہرے دار تھی۔ زمل کی بچی، تیرے ماں باپ کوئی یہاں ہیرے جواہرات اور خزانے نہیں چھوڑ کر گئے جو میں تیری کالج اور یونیورسٹی کی فیسیں بھرتی پھروں؟ نادیہ بیگم کچن کے دروازے پر کھڑی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ ان کا بھاری جسم اور تیز چبھتی ہوئی آواز زمل کو ہمیشہ اندر تک ڈرا دیتی تھی۔ بہتر ہوگا کہ تم یہ کام چوری اور بہانے بازیاں چھوڑ دو اور دل لگا کر محنت کرو تاکہ اپنی فیس خود دے سکو۔ میرے پاس تمہارے اس نخرے اٹھانے اور فضول خرچیاں کرنے کے لیے کوئی خزانہ نہیں رکھا ہوا۔ زمل کے گلے میں جیسے آنسوؤں کا ایک بھاری گولا سا ٹھک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی گیلی آنکھوں کو صاف کیا اور ڈرتے ڈرتے نیچی آواز میں بولی، چچی جان، میں تو گھر کا سارا کام کرتی ہوں نا، کپڑے دھونے سے لے کر برتن صاف کرنے تک سب کچھ اکیلے سنبھالتی ہوں۔ آپ نیہان بھائی بھی تو ہر مہینے گھر کے خرچے اور میری پڑھائی کے لیے اتنے پیسے بھیجتے ہیں، پھر آپ مجھے ایسے تانے کیوں دیتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ اپنی بات پوری کر دیتی اور مزید کچھ کہتی، نادیہ بیگم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے بال زور سے پکڑے اور اسے بے دردی سے جھنجھوڑ دیا۔ زبان دراز لڑکی، تو اب تیری اتنی بڑی زبان ہوگی کہ تم مجھے سکھائے گی کہ تیرا بھائی کیا بیچتا ہے؟ نادیہ بیگم کی آنکھوں میں لالچ اور شدید غصہ تھا۔ وہ جو چند پیسے بیچتا ہے نا، وہ اس گھر کی بجلی، پانی کے بلوں، راشن اور تیرے اس بوجھ کو اٹھانے میں لگ جاتے ہیں۔ اور سن لو کان کھول کے، اگر تم نے فون پر اپنے بھائی کے سامنے میری کوئی چھوٹی سی بھی شکایت کی یا میرے خلاف ایک لفظ بھی بولا نا، تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند کر دوں گی۔ یاد رکھنا زمل، میں تجھے کسی ایسے بڈھے کے ساتھ بیاہ دوں گی جو تجھے دن رات چوتیاں مارے گا، گھر کی نوکرانی بنا کر رکھے گا، یا پھر کسی ایسی جگہ بیچ آؤں گی جہاں سے تیری ہڈیاں بھی واپس نہیں آئیں گی اور کوئی تیرا نام لیوا نہیں بچے گا۔ زمل کے جسم میں خوف کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ وہ ڈر کے مارے اپنے ہی آنسو پی گئی اور اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کا معصوم اور ڈرپوک دل چچی کی ان خطرناک دھمکیوں پر بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کے اندر اتنا اعتماد اور ہمت بالکل نہیں تھی کہ وہ چچی کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکتی۔ وہ بس سر جھکائے اپنی بری قسمت پر روتی رہتی تھی، ہر روز خدا سے دعائیں مانگتی۔ وہ اس امید پر جیتی تھی کہ شاید کبھی اس کا بھائی نیہان واپس آئے گا اور اسے روز روز کے عذاب سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جب بھی نیہان کی کال آتی، نادیہ بیگم بالکل اس کے سر پر کھڑی ہو جاتی۔ ان کی تیز اور دھمکی بڑی نظریں زمل کو ڈرا دیتی اور وہ مجبوراً اپنے پیارے بھائی کو صرف یہی بتا پاتی کہ وہ بہت خوش ہے، اس کی پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے اور چچی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنے آنسوں کو آواز میں شامل نہیں ہونے دیتی تھی تاکہ بھائی پردیس میں پریشان نہ ہو۔ کالج کا وقت زمل کے لیے دن کا وہ واحد حصہ ہوتا تھا جب وہ اس گھٹن والے اور ڈراؤنے ماحول سے باہر نکل کر کچھ دیر آزاد فضا میں سکون کی سانس لے سکتی تھی۔ اس کی واحد دوست مشق کا گھر اس کے لیے کسی پناہ گاہ سے کم نہیں تھا۔ مشق زمل سے بالکل مختلف لڑکی تھی۔ وہ نڈر، بہادر، منہ پھٹ اور غصے کی تیز تھی، جیسے کسی سے ڈرنے جیسا لگتا تھا۔ مشق کا وجود زمل کے لیے ایک مضبوط سہارا اور ہمت تھا۔ زمل کی پڑھائی کا سارا خرچہ، کتابیں اور ٹیوشن کی فیس مشق ہی اپنی جیب خرچ میں سے دیتی تھی، کیونکہ وہ زمل سے سچی دوستی نبھاتی تھی۔ اور اس وقت بھی دونوں مشق کے خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن پڑھائی سے زیادہ مشق کا دھیان زمل کے اداس چہرے، پیلی رنگت اور رونے کی وجہ سے سوجی آنکھوں پر تھا۔ یار زمل، آخر کب تک اس کالی چچی کے روز روز کے ظلم سہتی رہے گی؟ مشق نے غصے سے پینسل میز پر زور سے مارتے ہوئے کہا، تو کیوں اتنی بزدل اور ڈرپوک ہے؟ میرا بس نہیں چلتا کہ ابھی جا کر ظالم اور لالچی عورت کے نا بال نوچ لوں جو روز تیری یہ حالت کرتی ہے، تجھے جینے نہیں دیتی۔
سمل نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جیسے چچی وہی کھڑی ہوں. وہ دھیمی اور کام کی آواز میں بولی, مجھ پلیز آہستہ بولو, کسی سے سن لیا تو کیا سوچے گا, اور میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ اگر میں نے بھائی کو کچھ بھی سچ بتایا تو چچی مجھے اسی وقت گھر سے نکال دیں گی, یا پھر جیسا وہ کہتی ہیں مجھے کہیں بیچ دیں گی. وہ بہت خطرناک اور بری ہیں. مش, تم ان کا غصہ نہیں جانتی. مشق نے بے بسی سے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور گہری سانس لی. تو پاگل سمل, بالکل پاگل, تو بے وقوف ہے. یہ میرا موبائل پکڑ. ابھی اسی وقت اپنے بھائی نیہان کو خون ملا. پھر سے اس عورت کے سارے کالے کرتوت بتا. اسے بتا کہ وہ تیرے نام کے بیچے ہوئے پیسے خود کھا جاتی ہے, اور تجھے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے. لے, ملا نمبر اور ختم کر اس ڈرامے کو. زمل کا ہاتھ موبائل کو چھوٹے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا جیسے وہ کوئی جلتی ہوئی آگ ہو. اس کے دماغ میں چچی کی وہ بھیانک دھمکیاں گونجنے لگی کہ اسے بڈھے کے بیاہ دے گی, اسے مار ڈالے گی. اس کے ہاتھ پاؤں ڈر سے ٹھنڈے پڑنے لگے. نہیں مش, خدا کے لیے مجھ سے یہ مت کہو, میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی. بھائی وہاں پریشان ہو جائیں گے. وہ پردیس میں اکیلے ہوتے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں. اگر چاچی کو کسی بھی طرح سے کچھ پتا چل گیا تو سچ میں مجھے جان سے مار ڈالیں گے. مجھے ایسے ہی جینے دو پلیز, میں اور مصیبت نہیں چاہتی. مشق نے ایک لمبی سانس لی اور مایوسی سے سر ہلایا. وہ جانتی تھی کہ زمل کے اندر کا ڈر اس کے خون سے اتنا گہرا شامل اس میں ہو چکا ہے کہ اب صرف باتوں اور مشوروں سے اسے اس خوف سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. اسی وقت کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور مشق کا بڑا بھائی اسفن ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے مسکراتا اندر آیا. اسفن ایک بہت خوبصورت, اونچے قد کا اور سلجھا ہوا نوجوان تھا. کمرے میں آتے اس کی نظریں سیدھی زمل کے معصوم اور سادگی سے بڑے چہرے پر جا کر رکے. وہ پچھلے کئی دنوں سے زمل کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا. زمل کی مصیبت, اس کا ڈرا سہما انداز اور اس کی آنکھیں اسفن کے دل میں ایک خاص جگہ بنا چکی تھی اور اسے دل ہی دل میں بہت پسند کرنے لگا تھا. میں نے سوچا کہ تم دونوں کی پڑھائی کر کے تم بہت تھک گئی ہوگی نا, اس لیے چائے لے آیا تاکہ تم فریش ہو سکو. اسفن نے مسکراتے ہوئے چائے کی ٹرے میز پر رکھی. اس کی نظریں اب بھی زمل کے چہرے پر جمی تھی. تھینک یو بھائی, آپ نے تو میرے دل کی بات جان لی. مجھے واقعی میں بہت درد ہو رہا تھا. مشق نے جلدی سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا. اسفن نے ہمت کی اور زمل کی طرف دیکھتے بہت نرم اور محبت بھری آواز میں بولا, زمل, اگر تمہیں فزکس یا کسی بھی مضمون کے نوٹس سمجھنے ہو تو مشکل ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دینا. میں شام کو فارغ ہوتا ہوں, تمہاری اس خوشی میں مدد کر دوں گا اور تمہیں سب سمجھا دوں گا. زمل جو پہلے اسفن کے کمرے میں آنے پر بہت گھبرا رہی تھی, اس کی اتنی توجہ اور براہ راست بات کرنے پر مزید ڈر گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور چہرہ لال ہو گیا. اسے جلدی جلدی اپنے بکھرے ہوئے نوٹس اور کتابیں سمیٹنا شروع کر دی اور بنا اسفن کی طرف دیکھے ہکلاتے ہوئے بولی, نہیں شکریہ, مجھے سب سمجھ آ گیا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. مشق, مجھے واقعی بہت دیر ہو رہی ہے. چچی جان میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور غصہ کریں گی, پھر مجھے گھر کے کام بھی کرنا ہے, میں چلتی. اور اس سے پہلے کہ مشق اسے روکتی یا اسفن کوئی اور بات کرتا, زمل تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی اور پھر اس گھر سے ہی باہر سڑک کی طرف تیز تیز قدموں سے چلتی. اسفن اسے یوں گھبرا کر اور شرما کر بھاگتے دیکھ کر مسکرا دیا. اس کے دل میں اس معصوم اور پاک دامن اور سچی سیدھی سادی لڑکی کے لیے محبت اور عزت کا احساس بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا. دن اپنی مجبوریوں, دکھوں, تھکاوٹ اور خاموش آنسوں کے ساتھ آہستہ آہستہ گزرنے لگے. زمل کی زندگی کا کوئی رنگ نہیں تھا. بس چچے کی کڑوی باتوں, گالیوں, گھر کی صفائی, برتن دھونے اور رات کو تکیے میں منہ دے کر خاموشی سے رونے کے گرد گھوم رہی تھی. آج گھر کا ماحول روزانہ سے کہیں زیادہ سخت, تناؤ والا اور مصروف تھا. نادیہ بیگم کے کچھ بہت خاص مہمان اور رشتہ داروں کے شاندار کھانے پر آ رہے تھے اور انہوں نے گھر کے سارے کاموں کا بوجھ مزے مزے کے کھانے پکانے سے لے کر پورے گھر کی صفائی سجاوٹ تک زمل کے کمزور اور تھکے ہوئے کندھوں پر ڈال دی تھی. زمل کی بچی, کان کھول کر سن لو, اگر مہمانوں کے سامنے کوئی ایک بھی کمی رہ گئی نا, یا کھانے میں نمک مرچ نیچے ہوا تو تیری کھال اتار کر رکھ دوں گی. ڈرائنگ روم کی الماری میں میرا سب سے مہنگا جہیز والا شیشے کا ڈنر سیٹ رکھا ہے, اسے بہت دھیان سے نکال کر میز پر سجا.
اور خبردار اس پر ایک چھوٹی سی بھی خراش آئی یا کچھ ٹوٹا، وہ سیٹ تیری اوقات اور تیری جان سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ نادیہ بیگم نے کچن میں کھڑے ہو کر زور سے چلاتے اپنا حکم سنایا۔ زمل جو صبح فجر سے کام کر کے تھک چکی تھی، جس کی کمر میں شدید درد تھا، وہ کانپتے قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم کی بڑی الماری کی طرف پڑی۔ اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا، آنکھوں کے آگے تھکاوٹ، اب کمزوری کی وجہ سے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے ایک چھوٹا سا سٹول رکھا اور اس پر چڑھ کر وہ بھاری انتہائی قیمتی ڈنر سیٹ نکالنا شروع کیا۔ ہر پلیٹ پر چمکتا ہوا پیالہ اور ڈش وہ اس طرح دبا کر پکڑ رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت نازک اور قیمتی چیز ہو، لیکن جسم کی تھکاوٹ اور دل کا ڈر جیسے ایک ساتھ۔ جیسے اس نے وہ سب سے بڑی اور سب سے نازک کانچ کی ٹرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور نیچے اترنے لگی کہ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے سے لکڑی کا سٹول تھوڑا سا کھسکا۔ زمل کا توازن بری طرح بگڑا اور اس کے سوکھے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی ڈری ہوئی چیخ نکلی، اور اس نے خود کو گرنے سے تو کسی نہ کسی طرح دیوار کا سہارا لے کر بچا لیا، لیکن اس کے کانپتے ہاتھوں سے وہ قیمتی اور بھاری ٹرے چھوٹ گئی۔ چھناکا شیشے کے فرش پر گر کر ٹوٹنے کے بعد زوردار، تیز اور دل چیر دینے والی آواز پورے گھر کی خاموشی کو چیرتی گونجی۔ فرش پر بکھرے شیشے کے چمکدار اور نوکیلے ٹکڑے زمل کی تباہ ہونے والی قسمت کا عکس دکھا رہے تھے۔ تھی پتھر کی طرح ساکت ہو گئی تھی اور پھٹی پھٹی ڈری ہوئی آنکھوں سے فرش پر بکھرے اور بڑے نقصان کو دیکھنے لگی۔ اس کی سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ چندی لمحوں میں نادیہ بیگم کسی پاگل اور غصے بڑی عورت کی طرح ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ فرش پر بکھرے اپنے پسندیدہ اور مہنگے جہیز کے سیٹ کو تباہ حال دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا، آنکھوں میں جیسے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ کمینی، غارت کر تیری ستیا۔ نازیہ بیگم کی آواز میں اتنا زہر اور غصہ تھا کہ زمل پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی، اور اس سے پہلے کہ زمل کچھ بولتی اپنی صفائی میں کچھ بات کرتی، نادیہ بیگم نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے اپنا بھاری ہاتھ اٹھائے، زوردار تھپڑ زمل کے نرم چہرے پر مارا۔ چٹاک کی آواز کمرے میں گونجی، زمل کے منہ سے خون کا کڑوا ذائقہ آنے لگا تھا اور وہ چکرک کھا کر رکھڑاتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ چچی جان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زمل فرش پر بیٹھی اپنے ہاتھ جوڑے ہزاروں کی طرح روتے ان کے پاؤں پکڑ کر منتیں کر رہی تھی۔ معاف کر دو تجھے، معاف کر دو۔ نادیہ بیگم نے درندگی سے اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور اس کا سر اپنی طرف کھینچا۔ حرام خور، منحوس لڑکی، یہ سر تیرے اس مرے ہوئے باپ کی پوری زندگی کی کل کمائی سے بھی زیادہ مہنگا تھا۔ تو نے میری سب سے قیمتی چیز کو مٹی میں ملا دیا۔ پہلی بار شاید چوٹ کے درد کی وجہ سے اور پچھلے کئی سالوں کے مسلسل بے عزتی نے زمل کے اندر کی اس دبی ہوئی ہمت کو تھوڑا سا جگایا، اور وہ روتے ہوئے ہمت کر کر بول پڑی، پیسے تو میرا نہان بھائی آپ کو دیتا ہے نا، مہینے پابندی سے بیچتا ہے چچی جان، آپ اس رقم میں سے اس سیٹ کے پورے پیسے کر لیجیے گا، پلیز مجھے مزید مت مارے، مجھ سے مارنے سننے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ نادیہ بیگم کا غصہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس دو کوڑی کی معمولی سی لڑکی کی یہ ہمت کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیسوں کا حساب یاد دلائے، ان کی چوری بکرے۔ اچھا، تو اب تو مجھے میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر پیسوں کا حساب سکھائے گی، تیری اتنی ہمت اور اتنی لمبی زبان ہو گئی۔ نادیہ بیگم نے زمل کو سختی سے بازو سے پکڑا اور ایک زوردار دھکا دیا۔ زمل سیدھی جا کر لکڑی کے دروازے سے ٹکرائی، اس کے ماتھے پر گہری چوٹ لگی اور شدید درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نکل جا میرے گھر سے، ابھی دفع ہو جا یہاں سے، منحوس لڑکی، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نادیہ بیگم نے اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مین گیٹ کی طرف دھکیلا۔ چچی جان، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرے، رات کا وقت ہے، باہر بہت اندھیرا ہے، میں اس حال میں کہاں جاؤں گی، مجھے گھر سے مت نکالے۔ زمل نے روتے ہوئے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی آواز میں موت کا ڈر اور بے بسی تھی۔ جہاں مرضی جا، پہاڑ میں جا کر مر، کسی کنویں میں کود جا، لیکن اگر تو نے میرے اس گھر سے دوبارہ قدم باہر رکھا تو جا،
कहीं से भी तेरे 30 लाख रुपए लाकर, ताकि मैं अपने नया सेट ले सकूं, वरना इस दरवाजे पर तेरी लाश भी नहीं आनी चाहिए। ये कहते ही नादिया बेगम ने जमल को पूरी ताकत से बाहर कच्ची सड़क पर धक्का दिया और उसके मुंह पर लोहे का भारी गेट जोर से बंद कर दिया। अंदर से कुंडी लगने की खटाक आवाज और जमल उस अंधेरी, ठंडी और जालिम रात के रहमो करम पर बिल्कुल तन्हा और लावारिस रह गई। हर रात के उस पहर सर्दियों की ठंडी हवा जमल के कमजोर जिस्म को आरी की तरह चीर रही थी। उसके पाँव में ठीक से जूते भी नहीं थे, बस एक पुरानी चप्पल थी और उसका दुपट्टा बुरी तरह उसके कांधों पर लटक रहा था। वो गेट की ठंडी दीवार के साथ लगकर सड़क के किनारे बैठी देर तक सिसकियां ले रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस अंधेरे में कहाँ जाए। उसका दुनिया और रिश्तेदारों में नहीं कोई था जिसके पास वो पनाह ले सके, और उसका इकलौता भाई मुल्क से बहुत दूर था। उसे फौरन अपनी दोस्त मश्क का ख्याल है कि उसकी मदद कर सकती है। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों की जेबें चेक की, लेकिन उसका मोबाइल अंदर कमरे में ही रह गया था। राब्ता करने का और मदद मांगने का वाहिद तरीका भी उससे छीन चुका था। सड़क पर आवारा कुत्तों की भौंकने की खौफनाक आवाजें और दूर से गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों की तेज लाइट्स उसके दिल में वहशत और डर पैदा कर रही थी। वो जानती थी कि अगर वो यूं ही सड़क पर अकेली बैठी रही तो कोई भी बुरा इंसान या दरिंदा उसे नुकसान पहुंचा देगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। वो हिम्मत करके उठी और बिना सोचे समझे सड़क पर चलने लगी। उसके दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। बस चची की वो शर्त हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर लग रही थी कि 30,000 रुपए लाओगी तो घर में कदम रखोगी। चलते चलते न जाने शहर के किसी सुनसान, वीरान और खामोश इलाके में निकल आई थी। सड़क के किनारे लगी पीली और मदम रोशनी एक अजीब सी उदासी और खौफ फैला रही थी। चारों तरफ सुनाटा था। अचानक उसके पीछे से एक तेज रफ्तार और महंगी गाड़ी आई और उसके बिल्कुल करीब आकर ब्रेक की जोरदार आवाज के साथ रुकी। जमल का दिल डर के मारे सीने से बाहर आने लगा। उसकी टांगें कांपने लगी। उसे घबराकर पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी के शीशे नीचे हुए और अंदर से तेज मगरिबी गानों की आवाज के साथ सिगरेट का धुआं बाहर आया, जिससे फिजा में बदबू फैल गई। गाड़ी में 2 लड़के और 2 लड़कियां बैठी थी। उनका लिबास, हुलिया और बात करने का अंदाज साफ बता रहा था कि किसी अमीर घराने के बिगड़े हुए और आवारा बच्चे हैं जो रात के अंधेरे में सड़कों पर आवारा गर्दी और तफरीक के लिए निकले हैं। आगे बैठे एक लड़के ने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और एक अजीब सी मजाक उड़ाने वाली और गंदी मुस्कुराहट के साथ बोला, हेलो ब्यूटी, इतनी रात के अकेली सुनसान सड़क पर कहाँ भटक रही हो? कहाँ जाना है तुम्हें? कोई लिफ्ट चाहिए तो बताओ, हम छोड़ देते हैं। जिमल जो इस वक्त दुनिया की चालाकियों, फरेब और बुरे लोगों की गंदी नीयत से बिल्कुल ना वाकिफ थी, उसके बजाहिर अच्छे और हमदर्दी भरे लहजे को अपनी मदद समझ बैठी। उसे रोते और हाँफते उनकी तरफ कदम बढ़ाए। भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे चाची ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मुझे 30,000 रुपए चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे कोई काम दिलवा सकते हैं? मैं हर मेहनत वाला काम कर लूंगी, सफाई, बर्तन धोना, कुछ भी। मुझे बस पैसे लेकर घर जाना है, वरना मैं सड़क पर मर जाऊंगी। गांव बैठे चारों लोगों ने जमल की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा और फिर एक साथ जोरदार कहका लगाया। उनकी हंसी में ऐसी बुराई और बेहिसी थी जिसने जमल के रोंगटे खड़े कर दिए। पीछे बैठी एक लड़की ने भी बेशर्मी से च्युइंगम चबाते तंजिया लहजे में कहा, ओह माय गॉड, ये तो कोई बहुत ही बोली पंछी है। आधी रात को सड़क पर खड़ी होकर ये मैडम हमसे जॉब मांग रही है। अरे बीबी, इस वक्त कौन फैक्ट्री खुली होती है जो हम तुम्हें काम पर लगवा दे? तुम किस दुनिया में रहती हो? गाड़ी चलाने वाले लड़के ने भी अपनी मुस्कुराहट को शैतानी रंग देते अपने दोस्तों को आंख मारी और कहा, अरे यार, उसे इस वक्त पैसों की जरूरत लग रही है, बेचारी रो रही है। एक काम करते हैं, इसे इस एरिया में छोड़ देते हैं जहाँ रात को असल काम मिलता है और दफातर लोगों को भी खुलते रहते हैं। वहां तो ये एक ही रात में 30 क्या, इससे भी डबल कमा लेगी। इसकी शक्ल भी इतनी बुरी नहीं है। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? परफेक्ट आइडिया। दूसरे लड़के ने ताली बजाते उसकी बात का साथ दिया। गाड़ी में बैठ जाओ लड़की, हम तुम्हें एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ तुम्हें तुम्हारी मर्जी का काम भी आसानी से मिल जाएगा और बहुत सारे ग्राहक भी मिलेंगे जो तुम्हें मुंह मांगे पैसे देंगे।
زمل ان کی گندی اور ڈبل میننگ باتوں کا اصل مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے معصوم اور پاکیزہ ذہن میں گاہک کا مطلب کسی دکان، کپڑے کی دکان یا ریسٹورنٹ پر کام کرنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ لوگ واقعی فرشتے بن کر اس کی مدد کر رہے ہیں، اسے کوئی اچھی نوکری دلوا دیں گے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ہچکچاتے گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر ایک طرف سکڑ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے شہر کی ان سڑکوں پر دوڑنے لگی جنہیں شرافت کے اندھیروں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا، اور جہاں شریف لوگ دن میں بھی جانے سے کتراتے تھے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول زمل کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد گاڑی پرانے بازار کے موڑ پر آ کر رکی، جہاں رات کی سپیبی کا عجیب سی چہل پہل تھی۔ فضا میں سستے عطر، سگریٹ کے دھوئیں اور موسیقی کی ہلکی پھلکی آوازیں پھیلی ہوئی تھی۔ لال اور نیلی لائٹس میں نہائی ہوئی گلیاں، پرانی عمارتیں اور ان کی بالکنیاں ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لو بھئی، تمہاری منزل آ گئی، لڑکے نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اتر جاؤ اور یہاں اس بازار میں اندر چلی جاؤ۔ یہاں تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک اچھا گاہک مل جائے گا جو تمہیں تمہاری ضرورت کے پیسے دے گا۔ ابھی ہمیں یہ لڑکیاں مل گئی ہیں، ورنہ آج رات ہم ضرور تمہارے کام آتے، تمہارے پہلے گاہک بنتے۔ اس سے پہلے کہ زمل کچھ سمجھ پاتی اور ان کی آخری بات کا مطلب پوچھتی، ان میں سے ایک لڑکی نے اسے زور سے دھکا دے کر گاڑی سے باہر نکالا۔ زمل لڑکھڑا کر سڑک پر گری اور گاڑی وہاں سے دھول اڑاتی تیزی سے غائب ہو گئی۔ زمل سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ اس گندے اور بدنام بازار کے بالکل بیچ میں کھڑی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ عجیب و غریب حلیوں میں مردوں کے گروپ کھڑے تھے جو اسے بو کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گلیوں کے کونوں پر کھڑی بہت زیادہ بھڑکیلا میک اپ کی ہوئی لڑکیاں اور ان کے ڈرا دینے والے اونچی ہنسی۔ زمل کا دل جیسے ڈر کے مارے کام کرنا چھوڑ گیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ محنت مزدوری والی کسی عزت دار جگہ پر نہیں ہے، بلکہ شہر کے اس گندے ترین حصے یعنی ریڈ لائٹ ایریا میں لا کھڑی کی گئی ہے، جہاں لڑکیوں کی عزتوں کا سودا پیسوں کے بدلے ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کا دماغ سن ہو گیا اور اس بھیانک سچائی نے اس کے قدموں کے تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کا پورا جسم پتے کی طرح کانپنے لگا اور سانس رکنے لگی۔ وہ اس غلاظت، برائی اور دلدل میں بالکل تنہا اور بے بس کھڑی تھی، جہاں ہر نظر اسے نوچنے کے لیے تیار تھی اور جہاں سے بچ کر نکلنا اس کے بس میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بالکل اس کی قسمت کی طرح، اور یہیں سے اس کی زندگی کے سب سے خوفناک اور اندھیرے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ زمل اس گندے بدنام بازار کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جہاں چاروں طرف گناہ اور برائی کا ماحول تھا۔ اس کے آس پاس بہت سی لڑکیاں قطار میں کھڑی تھی جنہوں نے بہت زیادہ اور بھڑکیلا میک اپ کیا ہوا تھا، اور وہ عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ سب پیسوں کے لیے وہاں کھڑی تھی، اور زمل اپنی معصومیت اور نادانی میں یہ سمجھی کہ شاید یہ کوئی فیکٹری یا کام کرنے کی جگہ ہے جہاں روزگار کے لیے لائن لگتی ہے۔ جب اس نے وہاں کھڑے مردوں کی گندی نظروں اور ان کی بےہودہ باتوں کو سنا تو اس کا دل ڈر کے مارے سینے سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی جگہ ہے۔ پھر اس کی نظر تھوڑے فاصلے پہ کھڑی ایک بڑی سی گاڑی پر پڑی جس کا شیشہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ زمل نے دیکھا کہ اس گاڑی کے اندر ایک مرد کسی لڑکی کے ساتھ بہت ہی گندی اور بری حرکتیں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی محض پیسوں کے لیے سب چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ یہ خوفناک اور گھٹیا منظر دیکھ کر زمل کی روح تک کانپ گئی۔ اس کا دماغ جیسے پھٹنے لگا اور اسے پوری سچائی سمجھ آ گئی کہ وہ امیر لڑکے اسے نوکری دلانے کے بہانے کسی غلیظ جہنم میں چھوڑ گئے ہیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی درندہ بھی اندھیرے سے نکل کر آگے بڑھے گا اور اسے بھی نوچ لے گا۔ ڈر اور وحشت کے مارے اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہاں کھڑے رہنے کے بجائے دوسری طرف اندھیری گلیوں میں اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں سے پتھر لگ رہے تھے، سانس بری طرح سے پھول رہی تھی، لیکن وہ بس بھاگ رہی تھی تاکہ ان وحشی درندوں سے اپنی عزت اور جان بچا سکے۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھوڑی کھلی اور روشن سڑک پر آئی جہاں ایک چھوٹی سی چائے کی دکان کھلی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ زمل روتی ہانپتی اس کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر منت کرتے بولی، بابا جی، خدا کے لیے مجھے اپنا فون دے دے، مجھے ایک کال کرنی ہے۔
میری جان کو بہت خطرہ ہے، مجھے بچا لے۔ بوڑھے آدمی نے اس کی روتی اور ڈری حالت دیکھ کر ترس کھاتے اپنا پرانا سا موبائل اسے دے دیا۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی اپنی دوست مشق کا نمبر ملایا۔ فون اٹھتے ہی وہ زاروں کی تار ہونے لگی اور بولی، مشق، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں ایک بہت بری جگہ پر پھنس گئی ہوں۔ مجھے کچھ لڑکے کام دلانے کے بہانے ریڈ لائٹ ایریا میں چھوڑ گئے، پلیز مجھے یہاں سے نکال لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مشق جو اپنے گرم بستر میں گہری نیند سو رہی تھی، یہ سن کر ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے زمل سے اس جگہ کی نشانی پوچھی اور جلدی سے اپنے ڈرائیور کو جگا کر گاڑی لے کر اس کی طرف نکل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں مشق کی گاڑی اسے بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی۔ زمل سڑک کے کنارے ایک اندھیرے کونے میں چھپ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ مشق نے جلدی سے گاڑی روکی اور زمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی وہاں سے بھگا دی۔ گاڑی میں بیٹھتے زمل نے مشق کے گلے لگ کر رونا چاہا اور اسے بتانا چاہا، لیکن مشق نے اسے سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ مشق کا چہرہ شدید غصے سے لال ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں زمل کے لیے ہمدردی کی جگہ شک اور نفرت نظر آ رہی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی زمل؟ تمہیں پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگ لیتی، تم مجھ سے بول دیتی، میں تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن تم پیسے کے لالچ میں اس گندی اور غلیظ جگہ پر کیا لینے گئی تھی؟ مشق غصے سے چلا رہی تھی۔ زمل نے روتے قسمیں کھا بولی، مشق، میں قسم کھاتی ہوں میں وہاں جان بوجھ کر نہیں گئی تھی۔ چچی نے مجھے رات سے نکال دیا اور 30,000 روپے لانے کو کہا۔ وہ لڑکے مجھے دھوکے سے وہاں چھوڑ گئے۔ لیکن مشق کے دل میں شک کا زہریلا بیج بویا جا چکا تھا۔ جو لڑکی رات کے اندھیروں میں پیسے کی خاطر ریڈ لائٹ ایریا میں پائی جائے، اس کا کردار مشکوک ہی ہو جاتا ہے۔ مشق کا دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا، وہاں گندی جگہ کیا لینے گئی تھی؟ کچھ غلط ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تم تو اپنی عزت گنوا کر آتی اور مجھے کیا پتا تم وہاں کتنی دیر رہی ہو اور کیا کیا ہے تم نے؟ مشق کی کڑوی باتیں زمل کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بس روتی رہی اور اپنی صفائی دیتی رہی، لیکن مشق کا دل اپنے پہلے جیسے صاف نہیں رہا تھا۔ مشق نے اسے 30,000 روپے دے دیے تاکہ چاچی کو دیکھ کر گھر میں جا سکے، لیکن اس رات کے بعد مشق کی سچی دوستی اور محبت میں ایک بہت بڑی اور گہری درار آ گئی۔ اس کا زمل پر سے اعتبار مکمل ختم ہو گیا۔ زمل پیسے لے کر گھر گئی۔ چچی نے پیسے دے کر اسے اندر آنے دیا اور سیٹ کے پیسے پورے کر لیے، لیکن زمل کی روح پر جو زخم لگ چکا تھا وہ اب کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ سب سے بڑی تکلیف اسے مشق کے بدلے ہوئے رویے کی تھی، جس نے سچ جانے بغیر اس پر شک کیا تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرے گئے اور مشق اب زمل سے کٹی کٹی رہنے لگی تھی، اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس دوران اسفند کے دل میں زمل کے لیے محبت بہت بڑھ چکی تھی اور اسے ہر حال میں پانا چاہتا تھا۔ ایک دن اسفند نے اپنی ماں اور بہن کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ وہ زمل کو بہت پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی مشق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو اپنے پیارے بھائی کی بیوی بنا سکتی تھی جسے اس نے رات کے اندھیرے میں اس بدنام بازار سے نکالا تھا؟ مشق نے فوراً دبے چھپے لفظوں میں اس رشتے پر اعتراض کیا اور بولی، بھائی، زمل ہمارے گھر کے قابل نہیں، وہ ایک بہت ڈرپوک اور عجیب سی لڑکی ہے، ہمارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ اسے بھول جائیں۔ لیکن اسفند اپنی محبت میں بری طرح سے گرفتار تھا۔ اس نے مشق کی ایک نصیحت اور ضد پر اڑ گیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف زمل سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ مشق اندر سے بے بس ہو گئی تھی کیونکہ اپنے بھائی کو سچائی بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا اور بات بہت خراب ہو جائے گی، اس لیے کرتی ہوئی چپ ہو گئی۔ مجبوراً اسفند کی ماں مان گئی، انہوں نے نادیہ بیگم یعنی کہ زمل کی چچی کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ چچی جان کے تو جیسے وارے نیارے ہو گئے، انہیں ایک اور خزانہ مل گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی لالچی فطرت کے مطابق اسفند سے اکیلے میں بات کی اور کہا کہ وہ زمل کی شادی سے تبھی کریں گی جب اسفند انہیں پورے 50 لاکھ روپے دے گا۔ چچی نے یہ شرط بھی رکھی کہ بات ایک گہرا راز رہنی چاہیے اور کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اسفند، جو زمل کو ہر حال میں پانا چاہتا تھا، اپنی محبت کی خاطر اس باری سودے کے لیے مان گیا اور پھر چچی کو پورے 50 لاکھ روپے دیے۔ اس دوران زمل اور اسفند کی شادی طے ہو گئی۔ زمل کو اس سودے اور چچی کے لالچ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ بس اپنی قسمت کے فیصلوں پر خاموش تھی کہ شاید اسفند کے گھر جا کر اس کی زندگی سکون میں آ جائے۔ اس کا بھائی نہان بھی اپنی اکلوتی بہن کی شادی پر پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنی نوکری سے چھٹی نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس تھا اور پریشان تھا۔
اس نے زمل سے وعدہ کیا کہ وہ آن لائن ویڈیو کال پر اس کی شادی میں ضرور شامل ہوگا۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ زمل سرخ عروسی جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور آنے والی زندگی کا ڈر تھا۔ نیہا نے ویڈیو کال پر اپنی پیاری بہن کو دلہن بنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زمل کو ڈھیروں دعائیں دی اور اسفند سے کہا کہ میری معصوم اور بھولی بہن کا بہت خیال رکھنا، اسے کبھی رونے مت دینا۔ رخصتی کا وقت زمل بہت روئی اور اسی طرح وہ اسفند کے گھر آ گئی۔ اسفند کا گھر پھولوں اور روشنیوں سے سجا تھا۔ زمل کو دلہن کے سجے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں کوئی نہیں تھا تو مشک وہاں آئی۔ مشک کا چہرہ اتنی بڑی خوشی کے دن بھی غصے سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ زمل نے ہمت کر کے مشک کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، مشک، تم مجھ سے دور کیوں ہو گئی ہو؟ تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو، آج میری شادی ہے اور تم مجھ سے خوش ہی نہیں ہو۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سنتے ہی مشک کا پارا چڑھ گیا اور اس کے اندر کا سارا زہر زبان پر آ گیا۔ مشک نے زمل کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا اور انتہائی حقارت سے بولی، تم میری دوست کہلانے کے لائق نہیں ہو زمل، اور سچ پوچھو تو تم جیسی لڑکی میرے بھائی کو بالکل ڈیزرو نہیں کرتی۔ تو مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ ارے جو لڑکی پیسوں کے لالچ میں ریڈ لائٹ ایریا پہنچ جائے اور راتوں کو سڑکوں پر گاہک ڈھونڈے، اس کا کردار تو مشکوک ہی ہوتا ہے۔ تم جیسی لڑکی کسی کی ایک رات کا وقت گزاری ہو سکتی ہے، لیکن بیوی اور میرے بھائی کی عزت بننے کے لائق بالکل نہیں ہو۔ میرا تو بس ہی نہیں چل رہا کہ تمہیں جان سے مار دوں۔ تم نے اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے میرے ہی بھائی کو الو بنایا اور اسے شادی کر لی۔ مشک کی زہریلی اور دل چیر دینے والی باتیں سن کر زمل پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ صدمے سے بت بن گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سب سے پیاری دوست اس پر اتنا گلدا الزام لگا رہی ہے، لیکن ان دونوں کی اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دلہا بنا اسفند کمرے کے دروازے پہ کھڑا یہ سب کچھ سن رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب مشک؟ اسفند کی بھاری آواز سن کر دونوں گھبرا گئی۔ اسفند کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس لڑکی کو فرشتہ اور پاک دامن سمجھ کر لایا تھا، اس کی اپنی بہن اسے ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی کہہ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا اور دماغ میں شک کا ایک بہت بڑا اور کالا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مشک کی ساڑی گروی باتیں سنا کر اور اسفند کو دیکھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے پر اسفند کو کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اسفند نے اسے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اندر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور زمل روتی اسفند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اسفند اس سے پوچھے گا اور اسے ساری سچائی بتا دے گی کہ اس رات کیا ہوا تھا، لیکن اسفند کے چہرے پر محبت کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہری اور نفرت آ چکی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس میز پر رکھا اور بنا زمل کی طرف دیکھے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ زمل ڈرتے ڈرتے اس کے پاس کی اور بولی، اسفند کیا ہوا؟ آپ مشک کی باتوں پر یقین مت کریں، میں بہت مجبور تھی۔ اسفند پلیز میری بات سنو۔ زمل نے گھبراتے ہوئے اسفند کو پکارا، لیکن اسفند نے اس کی طرف پیٹ کر لی اور سر چہچے میں بولا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی زمل، دور رہو مجھ سے، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے سونے دو۔ اس رات اسفند نے زمل کو چھوا تک نہیں، وہ اس سے اپنی بیوی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مشق کے جانے کے بعد اسفند زمل سے بالکل دور ہو گیا۔ وہ بھی اپنی بہن کی طرف سے بھیانک شک میں پڑ گیا تھا کہ کیا زمل واقعی پاک دامن ہے یا اس نے پیسوں کے لیے اپنا جسم بیچ دیا۔ کافی وقت یوں ہی بیت گیا۔ اسفند اور زمل کے بیچ بہت زیادہ سرد مہری رہنے لگی۔ اسفند دن رات کام میں مصروف رہتا اور جب گھر آتا تو زمل سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتا، وہ اس کے قریب ہی نہیں جاتا تھا اور زمل کو اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتا تھا۔ زمل روز روتی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنی سچائی کیسے ثابت کرے۔ وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، لیکن اسے ایک مجرم کی طرح رکھا جا رہا تھا اور اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ وہ اسفند کے روکھے پن اور مشق کی نفرت کے بوجھ تلے روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا اور وہ روز موت کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عذاب کیسے ختم ہوگا۔ ایک روز اسفند کمرے کی صفائی کرتے زمل کے کمزور اور تھکے ہوئے ہاتھ اچانک میز پر رکھے ایک سیاہ رنگ کی ڈائری پر جا کر رکے۔ اسفند اس ڈائری کو ہمیشہ اپنے سرہانے اپنے بیگ میں چھپا کے رکھتا تھا اور کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ آج صبح وہ آفس جانے سے پہلے جلدی سے اسے میز پر بھول گیا تھا۔
زمل کے دل میں ایک عجیب سی قسم کا تجسس پیدا ہوا، کیونکہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اسفند کی بے رکھی اور سرد مہری کا عذاب سہ رہی تھی، اور اسے وجہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس سیاہ ڈائری کو اٹھا لیا۔ اسے ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹا اور پھر کچھ اور صفحات پلٹتی گئی، یہاں تک کہ ایک صفحے پر اپنا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ زمل کی بڑی اور اداس آنکھوں پر وہ الفاظ پڑھے اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کی روح تک کانپ گئی۔ اسفند نے ڈائری میں اپنے دل کی ساری کرواہٹ نفرت بھراس کی صورت میں نکالی ہوئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ زمل ایک انتہائی دھوکے باز، لالچی اور بد کردار لڑکی ہے جس نے پیسوں کی خاطر اپنی عزت بیچی اور پھر میرے ساتھ ایک معصوم اور پاک دامن لڑکی بن کر شادی کر لی۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ زمل کی نازیہ چاچی نے مجھ سے پورے 50 لاکھ روپے لے کر اس لڑکی کا میرے ساتھ سودا کیا اور اسے میرے گلے باندھا ہے۔ اسفند نے مزید لکھا تھا کہ مجھے زمل کی صورت دیکھنے سے بھی گھن آتی ہے، میں اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا، میں اسے چھونا بھی گناہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میری بہن مشک نے بالکل سچ کہا ہے کہ یہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا سے گاہک ڈھونڈتی پکڑی گئی تھی اور یہ ہمارے شریف گھرانے کے لائق بالکل نہیں ہے۔ یہ سب بھیانک سچ سن کر زمل کے بے جان ہاتھوں سے ڈائری چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز گیا۔ جس شوہر کو اپنا مجازی خدا سمجھتی تھی وہ اس کے بارے میں اتنی غلیظ اور گندی سوچ رکھتا تھا، اور جس دوست پر سے اپنی جان چھڑکی اس کی زندگی میں شک کا ہی زہر گھولا تھا۔ زمل کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دھڑکتے دل پر کوئی تیز دھاڑ خنجر چلا دیا ہو۔ جب کسی عورت کے کردار پر اتنی بڑی بات آ جائے تو پھر وہ کوئی صفائی نہیں دے سکتی اور اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں بچتا۔ اس کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ فرش پر گر کر بیٹھ گئی اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں سے کمرے کی دیواریں بھی کانپ گئی اور وہ اپنے رب سے موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ عین اسی وقت اس کے موبائل کی تیز گھنٹی بجی۔ اس نے اپنے آنسو سے دھندلی اور سوجی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین پر دیکھا، اور سوجی آنکھوں سے موبائل اور اس کے بڑے بھائی سے چمک رہا تھا۔ زمل نے اپنے کانپتے اور بے جان ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو میری پیاری اور معصوم بہن، کیسی ہو تم؟ ریحان کی خوشی اور محبت سے بھرپور آواز سن کر زمل کے اندر کا سارا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ فون پر ہی پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور اس کے منہ سے بے اختیار روتے ہوئے وہ سب کچھ نکل گیا جو اب تک اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے سسکتے ہوئے نیہار کو بتایا کہ کیسے ظالم چاچی نے اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالا اور 30,000 لانے کی شرط رکھی، اور کیسے وہ ان درندوں کے ہاتھوں چڑھی اور وہ امیر آوارہ لڑکے اسے ریڈ لائٹ ایریا میں چھوڑ گئے، اور پھر کیسے مشک نے اسفند کے دل میں اس کے خلاف زہر بھر دیا۔ اس نے روتے روتے یہ بھی بتا دیا کہ اسفند نے چچی کو 50 لاکھ دے کر اسے خریدا ہے اور وہ ایک بدکردار لڑکی سمجھ کر اسے نفرت کرتا ہے اور اس کے قریب ہی نہیں آتا۔ ریحان پردیس میں بیٹھا یہ سب بیانک سن سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے پھٹنے لگی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے پھول جیسی معصوم اور پاکیزہ بہن کے ساتھ اتنی بڑی درندگی اور ظلم ہو گیا، اس سے خبر تک نہ ہوئی۔ اس اپنے غصے کو کنٹرول کرتے زمل کو تسلی دی اور کہا کہ تم رو مت میری جان، میں آج اس کی پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان آ رہا ہوں اور میں سب سے چن چن کر ان سے بدلے لوں گا جس نے تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو لایا اور تجھے تکلیف دی ہے۔ فون کٹنے کے بعد زمل کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ ذہنی دباؤ، دکھ اور صدمہ سہ لیا تھا کہ اس کے کمزور جسم اور دماغ میں مزید کچھ سہنے اور جاگنے کی ہمت باقی نہیں تھی۔ وہ وہیں فرش پر گری اور گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب اسفند آفس سے گھر آیا تو اس نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی زمل کو فرش پر بے جان پڑا پایا۔ فوراً گھبرا کر اس کے پاس بیٹھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن زمل کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اسفند کی نظر پاس ہی کھلی اپنی ڈائری پر پڑی تو وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ زمل نے اس کا دل کا سارا کالا سچ پڑھ لیا ہے۔ اسے ایک لمبے کے لیے پچھتاوا ہو کہ وہ فوراً سے اٹھا اور اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے کر بھاگا۔ ڈاکٹر نے زمل کی تشویشناک حالت دیکھتے اسے فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا اور شک کے بعد اسفند کو بتایا کہ مریضہ نے کوئی بہت گہرا صدمہ اور انتہائی ذہنی دباؤ لیا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ ڈپریشن کی آخری حد تک چلی گئی اور اب وہ مکمل طور پر کومے کی حالت میں جا چکی ہے۔
یہ سن کر اسفند کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اسے اپنی سنگ دلی پر رونا آنے لگا. اگلے دنوں نیہان بھی پہلی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچ گیا. وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اسپتال آیا جہاں اس کی جان سے پیاری اکلوتی بہن مشینوں کے سہارے موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی. زمل کا پیلا بے جان اور سوکھا ہوا چہرہ دیکھ کر نیہان کی آنکھوں سے آنسو کی جری لگ گئی. اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھ کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ماتھے اور ہونٹوں پر لگا کر بہت دیر تک روتا رہا. اس نے دل ہی دل میں اپنی بے ہوش بہن سے وعدہ کیا کہ ان سب ظالموں کو خون کے آنسو رلائے گا جنہوں نے اسے سال تک پہنچایا اور اس کی ہستی کھیلتی زندگی کو برباد کیا ہے. نیہان کو اسفند اور مشق پر شدید غصہ تھا کیونکہ انہوں نے محبت اور دوستی کے نام پر زمل کو ڈسا تھا. لیکن اس سے بھی زیادہ شدید غصہ اپنی صغیر چاچی نادیہ بیگم پر تھا جس نے پیسوں کے لالچ میں اپنی ہی بھتیجی کا سودا کیا. نیہان نے بہن کا ماتھا چوما اور اسپتال سے نکل کر سب سے پہلے غصے میں بڑا چاچی کے گھر کا رخ کیا. اسے جا کر گھر کا دروازہ زور سے لات مار کر کھولا اور سیدھا اندر آ گیا. اس نے چاچی کو سارے کالے کرتوت پورے محلے اور رشتے داروں کے سامنے کھول کر رکھ دیے. اس نے چاچی کو دھکے مار کر بے عزت کر کے اس گھر سے باہر نکال دیا اور اونچی آواز میں کہا کہ آج کے بعد تم اس گھر میں قدم نہیں رکھو گی. یہ گھر میرے باپ کی محنت کا ہے اور تم نے میری معصوم بہن پر جو ظلم کیا ہے نا اس کی سزا تمہیں ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا کر اور بھیک مانگ کر ملے گی. چاچی کی اصلیت اور ان کا لالچ سب کے سامنے آ چکا تھا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر روتی پیٹتی وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد نیہان اپنے غصے کو پی کر واپس اسپتال آیا. اس دوران اسفند اور مشق بھی وہیں اسپتال کی کوریڈور میں موجود تھے. اسفند کو اپنی غلطی شک اور لاپرواہی پر شدید افسوس ہو رہا تھا اور وہ بار بار دیوار سے سر مار کر رو رہا تھا. اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ اس نے سچ جانے بغیر اور نمل کی بات سنے بغیر اس پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے. مشق بھی دل ہی دل میں بہت شرمندہ اور پریشان تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زمل کی اس حالت اور تباہی کی اصل وجہ اس کی وہ زہریلی باتیں ہیں جو اس نے اسفند کے سامنے کی تھی. لیکن نہال نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ان دونوں کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں کہ ان کے بیچ کیا ہوا. وہ بالکل خاموش اور سنجیدہ ہو گیا اور اپنا سارا وقت بہن کے دیکھ بھال اور اس کے سرہانے بیٹھے اس کی دعاؤں میں گزار دیا. وہ پہلے اپنی بہن کو ہوش میں لانا چاہتا تھا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سب سے چن کر بتا لینا تھا. کافی دنوں کو مسلسل دعاؤں بہترین علاج اور نیہان کی دن رات کی محنت کے بعد آخر کار زمر کو ہوش آ گیا. لیکن یہ زمر بالکل نہیں تھی جو ہنستی کھیلتی اور بات کرتی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی تھی. وہ بالکل چپ ہو گئی تھی. اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک عجیب سا خلا اور ویرانی تھی. سب کو پہچاننے کے باوجود کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی. بس سارا دن چھت کو یا خلاؤں میں گھورتی رہتی. ڈاکٹروں نے نیہان کو بتایا کہ وہ شدید صدمے اور دل ٹوٹنے کی وجہ سے اپنی آواز اور بات کرنے کی چاہت کھو چکی ہے. نیہان اسے یوں ایک زندہ لاش کی طرح چپ چاپ دیکھ کر اندر سے بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا اور اس کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ بہت رویا. اسفند اور مشق کی فیملی بھی وہیں کھڑی سب دیکھ رہی تھی. اسفند اپنے کیے پر پچھتاوے کے آنسو رو رہا تھا. وہ زمل کے ہاتھ پکڑ کر اسے رو کر معافی مانگ رہا تھا لیکن زمل نے اس کی کسی بات کا کوئی رد عمل نہیں دیا. اسفند نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ اپنی ساری زندگی صرف اور صرف زمل کی خدمت اور اس کا خیال رکھنے میں گزار دے گا تاکہ اپنے گناہوں اور زیادتیوں کی معافی پا سکے. وقت تھوڑا آگے چل کر زمل اب اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی اور نیہان بھی وہیں اسفند کے گھر میں کچھ دن کے لیے رک گیا تھا تاکہ اپنی بیمار بہن کا ہر پل خیال رکھ سکے. اب نیہان نے اپنے انتقام کا دوسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ شروع کیا. اس نے مشق کے سامنے خود کو دنیا کا سب سے اچھا خیال رکھنے والا اور سلجھا اور محبت کرنے والا انسان ثابت کیا. وہ مشق سے بہت نرمی اور عزت سے بات کرتا, اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا اور سب سے بڑھ کر زمل کی بے تحاشا خدمت کر کے مشق کا دل جیت. مشق جو پہلے ہی نیہان کی شاندار شخصیت متاثر تھی اب اس کی اس نرم اور محبت بھرے روپ کو دیکھ کر اس کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو گئی تھی. اسے نیہان بہت اچھا لگنے لگا اور وہ دل ہی دل میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی خوبصورت خواب بھوننے لگی. نیہان کی نظروں میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں تھی بلکہ بہت گہری اور اندھیری سازش تھی. لیکن مشق اس دھوکے کو سچی محبت سمجھ بیٹھی اور نیہان کی طرف کھینچتی چلے گئی.
جب اسفند نے مسلسل محسوس کیا کہ مش نیہان کو پسند کرنے لگی ہے اور اسے وہ چھپ چھپ کر دیکھتی ہے، تو اس نے ایک دن نیہان کو ڈرائنگ روم میں اکیلے بٹھا کر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسفند نے شرمندگی اور عاجزی سے سر جھکا لیا۔ نیہان، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری معصوم بہن کے ساتھ بہت برا کیا اور میں کسی بھی معافی کے لائق نہیں، لیکن اب میں سچے دل سے پچھتا رہا ہوں اور اس کی ہر طرح سے خدمت کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کا یہ ٹوٹا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ میری بہن مشق کو میں بہت پسند کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہاری کوئی اعتراض نہیں تو میں تمہارا اور مشق کا نکاح کروانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک ہی خاندان بن جائیں۔ نیہان کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ وہ مشق کو اپنے جال میں پھنسائے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا، لیکن اپنے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور سوچ بچار برقرار رکھی۔ اسے تھوڑا سا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، اسفند بھائی، میرے لیے میری بہن سب کچھ ہے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل شادی کو نہیں مانتا۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کچھ دن مزید گزرے اور نیہان اپنے حامی بیٹھی اور کہا کہ وہ مشق سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشق کو تو جیسے خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ جب اسے یہ خبر ملی، اسے لگا دنیا کی ہر نعمت اور کائنات کی سب سے بڑی خوشی اسے مل گئی ہے۔ دونوں خاندانوں میں شادی کی زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ زمل اپنی خاموشی اور بے حسی کی دنیا میں قید تھی۔ وہ بس بے تاثر چہرے کے ساتھ گھر میں ہونے والی سب چہل پہل دیکھتی رہتی اور اسفند ہر وقت اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھانا کھلاتا اور اس کی پرواہ کرتا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب مشق اور نیہان کا نکاح ہو گیا۔ مشق انتہائی قیمتی سرخ جوڑے میں سجی بہت خوشی اور مسرور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر محبت کی چمک تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو مشق نے خوشی خوشی اپنے گھر والوں اور روتے ہوئے اسفند سے الوداع کہا اور نیہان کے ساتھ اس کی سجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مشق نے نیہان کی طرف انتہائی محبت بھری اور شرمیلی نظروں سے دیکھا، لیکن نیہان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور اس کی آنکھیں برف کی طرح سرد تھی۔ اس نے مشق کی طرف دیکھ کر کوئی بات نہیں کی اور ایک جھٹکے سے گاڑی کو تیزی سے سڑک پر دوڑا دیا۔ مشق کے دل میں ایک عجیب سی کھنک ہوئی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید نیہان تھک گیا ہے اور یا زمل کی وجہ سے پریشان ہے۔ گاڑی شہر کے روشن اور خوبصورت سڑکوں کو چھوڑ کر اب اندھیری، ویران اور پرانی سڑکوں کی طرف جا رہی تھی۔ نیہان کی گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور اس کے اس پراسرار خاموشی میں ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ مشق کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ جس شخص کو اپنا ہمدرد اور سچی محبت سمجھ کر خوشی خوشی اس کے ساتھ جا رہی ہے، وہ اسے کس خوفناک جہنم میں دھکیلنے والا ہے، اور یہاں سے ان دونوں کی زندگی کا وہ بھیانک رخ شروع ہونے والا تھا جو مشق نے اپنے کسی بڑے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ گاڑی شہر کی خوبصورت اور روشن سڑکوں کے پیچھے چھوڑ دی، اب شہر کی اس تاریک اور ویران حصے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں خاموشی اور وحشت کا راز تھا۔ نیہان کی گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اسٹیئرنگ پر اس کی سختی سے جمے ہوئے ہاتھ، اس کی رگیں ابڑ رہی تھی۔ مشق جو اپنی سرخ اور انتہائی قیمتی اور اسی جوڑے میں کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی، وہ اس پراسرار خاموشی اور بدلتے ہوئے راستوں سے بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے نیہان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج رات کی محبت کی جگہ ایک پراسرار سی سرد مہری اور غصہ تھا۔ نیہان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے گھر کا راستہ نہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، گاڑی آہستہ کریں پلیز۔ مشق نے ہچکچاتے اور کانپتی آواز میں پوچھا۔ نیہان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی اور گاڑی کو ایک ایسے پرانے اور گندے بازار کی طرف موڑ لیا جس کی گلیاں مشق کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھی۔ جیسے جیسے گاڑی نے بازار کے اندر داخل ہو رہی تھی، مشق کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور جب وہ خوفناک رات شدت سے یاد آنے لگی جب اس نے زمل کو یہاں سے نکالا تھا۔ یہاں کی سستی پرفیومز کی بدبو، سگریٹ کا دھواں اور گلیوں کے کونے پر کھڑے عجیب و غریب ہڈیوں والے مرد مشق کی روح کو اندر تک کمپا رہے تھے۔ آخر کار گاڑی سنسان اور تاریک گلی میں مڑ کر زوردار بریک کی آواز کے ساتھ رک گئی۔ مشق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر نیہان کی طرف دیکھا۔ نیہان، مجھے آپ یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ تو وہی بڑی بری اور گندی جگہ ہے، پلیز مجھے یہاں سے فوراً واپس لے چلیں، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ نیہان نے اپنی سرد اور خوفناک نظریں مشق کے سجے ہوئے چہرے پر گاڑی
اور اس کی آواز میں وہ زہر اور غصہ تھا جو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنے اندر دبا کر رکھا تھا۔ میں تمہیں وہی لے کر آیا ہوں مشق، جہاں کے تانے تم نے میری معصوم بہن کو مارے تھے۔ تم نے میری بہن کو بد کردار لڑکی کہا تھا نا، تو آج میں تمہیں بھی اس جگہ کی سیر کروا کر لاتا ہوں۔ اس کے بعد سوچوں گا کہ تمہارے اپنے ساتھ رکھنا ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں سے تو نکلنے والی کوئی لڑکی پاک دامن نہیں ہوتی۔ تم کیسے اپنا پاک دامن بچاتی ہو ان بھیڑیوں سے؟ لیٹس سی۔ نیہان کی کاٹدار اور زہریلی آواز سن کر مشق کا دماغ جیسے سن ہو گیا، اور اس کی آنکھوں کا سارا میک اپ آنکھوں آنسو سے بہنے لگا۔ نیہان، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے اس طرح یہاں مت چھوڑے۔ مشق روتے ہوئے نیہان کا ہاتھ پکڑ لیکن نیہان نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ بیوی؟ اور تم جیسی ظالم لڑکی میری بیوی کبھی نہیں ہو سکتی، جس نے میری بہن کی ہنستی کھیلتی زندگی اس کا سکون جہنم بنا دیا۔ ریحان نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مشق کو بازو سے پکڑ کر سختی سے باہر سڑک پر نکال دی۔ مشق روتی رہی، گڑگڑاتی رہی، لیکن ریحان کا دل اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے مشق کو سڑک پر چھوڑا، گاڑی کا دروازہ بند کر کے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مشق اب اس گلیز اور بدنام بازار کے بیچوں بیچ اپنے باہری سرخ عروسی زیورات اور مہنگی کپڑوں کے ساتھ بالکل تنہا کھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد کھڑے مرد اور عورتوں کی حیران اور بو کی نظریں اس پر جم چکی تھی۔ ایک خوبصورت دلہن کو اس بازار میں یوں اکیلے اور روتے ہوئے کھڑا دیکھ کر وہاں موجود درندوں کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ مشق کا پورا وجود خوف اور وحشت سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں رک رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ بالکل اس جگہ کھڑی تھی جہاں اس نے زمل کو تنہا اور روتے ہوئے چھوڑا تھا، اور آج وہ خود اس عذاب اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ وہ زمل پر اس رات کیا گزری ہوگی جب اس اندھیرے میں تنہا اور بے بس تھی۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے بھاری لباس اور خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ تبھی ایک کالی اور بڑی سی گاڑی آ کر مشق کے پاس رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک گنڈا نما موٹا اور بدشکل لڑکا باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس اور درندگی صاف نظر آ رہی تھی، اور اس کے منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی تھی۔ واہ بھائی، آج تو کوئی شہزادی خود چل کر ہمارے پاس آئی ہے۔ اتنی خوبصورت دلہن، وہ بھی اکیلی۔ آ جاؤ میری جان، میرے پاس آ جاؤ۔ لڑکے نے غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ مشق کو بازو سے پکڑے اسے چھونے کی کوشش کی۔ مشق کے اندر جیسے جان آ گئی تھی۔ اسے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑایا اور اپنا ہاتھ زور دے کر اس لڑکے کے اوپر انتہائی زوردار تھپڑ مارا، اور جان بچا کر دوسری طرف بھاگنے لگی۔ لڑکے کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور وہ گندی گالیاں دیتا مشق کے پیچھے بھاگا۔ مشق روتی چیختی بھاگ رہی تھی کہ اچانک کسی کے مضبوط اور چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ اسے ڈر کر آنکھیں موند لی، لیکن جب اس نے شخص کی جانی پہچانی خوشبو محسوس کی تو اسے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ نیہان تھا۔ نیہان گاڑی کو تھوڑی دور لے جا کر شیشے سے سب دیکھ رہا تھا، اور جیسے اس نے گنڈے کو مشق کے قریب آتے دیکھا، اس کا خون کھول گیا اور فوراً گاڑی موڑ کر واپس آ گیا۔ نیہان نے مشق کو اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس گنڈے کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گنڈا کچھ سمجھ، نیہان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا اور لڑکا زمین پر گرا، لیکن نیہان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس گنڈے کو گریبان سے پکڑا اور اسے مار مار کر ادموا کر دیا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا اور وہ معافیا مانگنے لگا، تو نیہان نے اسے لات مار کر دور پھینکا اور روتی کانپتی مشق کو اپنے بازو کے حصار میں لے کر واپس گاڑی کی طرف آیا۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مشق کو اندر بٹھا کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر بھی ایک عجیب سی خاموشی تھی، جسے صرف مشق کی اونچی اور دردناک سسکیوں کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ مشق کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا سارا برائڈل میک اپ ہانسوں سے دھل چکا تھا اور وہ ڈر کے مارے سیٹ کے ساتھ چپکی کانپ رہی تھی۔ ریحان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک ویران سڑک پر لا کر کھڑی کر دی، اور اس نے اپنا سر اسٹرنگ پر رکھا اور اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور مشق کی طرف رخ بری اور کاٹدار نظروں سے دیکھنے بولا، اب کیا خیال ہے اپنے بارے میں مشق؟ صرف چند منٹ گزارے ہیں یہاں تم نے، اور تمہاری جان نکل گئی۔ تم تو ڈر کے مارے مرنے والی ہو گئی تھی نا، اور تم تو پاک دامن ہو، پھر کیوں کانپ رہی ہو؟
اب دے دو تمہیں طلاق، کیوں چھوڑ دو تم اس بازار میں ہمیشہ کے لیے، تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ بے گناہوں پر تہمت لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یان کی ان کڑوی اور سچی باتوں پر مشق کا سر شرمندگی اور پچھتاوے سے جھک گیا اور مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ تم کیسی دوست ہو مشق، تم نے تو دوستی کی پاک رشتے کے نام پر دھبا لگا دیا۔ ریحان کی آواز میں گہرا دکھ اور غصہ تھا۔ تم خود میری معصوم بہن کو بچا کر لائی تھی نا وہاں سے، تم جانتے تھی کہ وہ حالات کی ماری ہوئی تھی، پھر تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی جہنم کیسے بنا دی؟ تم نے اپنی ہی سہیلی پر اتنا گندا اور غلیظ الزام کیسے لگا دیا، بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج میری بہن زندہ لاش بن گئی، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، بس چھت کو گورتی رہتی ہے۔ اس کی آواز چھن گئی۔ اس کی اس حالت کی ذمہ دار تم اور تمہارا وہ شک بڑا بھائی ہے جس نے اس کا گھر اور اس کی روح دونوں برباد کر دیے۔ مشق اب پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی اپنی غلطی کا شدت سے اسے احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل اپنے کیے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نیہان، مجھے معاف کر دے، مجھ سے واقعی بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ مشق نے روتے ہوئے نیہان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ان پر اپنے آنسو گرانے لگی۔ میں نے سچ میں زمل کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ پیسوں کے لیے وہاں گئی ہے۔ میں بے وقوف اور اندھی ہو گئی تھی۔ میں مانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، مجھے جو سزا دینی ہے دے دے، لیکن مجھے طلاق مت دے۔ میں زمل سے خود جا کر معافی مانگوں گی۔ میں اپنے بھائی اسفند کو سب سچ بتاؤں گی۔ پلیز نیہان، مجھے ایک موقع دے دے، میں سب ٹھیک کر دوں گی، مجھے مت چھوڑے۔ نیہان نے اس کے روتے چہرے کو دیکھا اور اس کے دل میں مشکلیں جو محبت تھی اس کے آنسو سے دوبارہ جھانکنے لگی، لیکن اس نے ابھی اسے مکمل طور پر معاف نہیں کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کا مقصد مشق کو اس کی غلطی کا احساس دلانا تھا، جو کہ اب پورا ہو چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی مشق اپنے باری عروسی جوڑے میں بھاگتی سیدھی زمل کے کمرے میں گئی۔ زمل اس وقت بیڈ پر چپ چاپ اور بے حس و حرکت بیٹھی تھی اور اسفند اس کے پاس بیٹھا اسے محبت سے دوا کھلا رہا تھا۔ مشق روتی ہوئی گئی اور سیدھا زمل کے قدموں میں جا گری۔ زمل، مجھے معاف کر دے میری بہن، مجھے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ مشق زاروں کی تار ہو رہی تھی اور زمل کے پاؤں چوم رہی تھی۔ میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے تیرے پاک کردار پر شک کیا کہ تو فرشتوں جیسی پاک دامن اور معصوم ہے۔ مجھے تو آج اندازہ ہو کہ اس رات کو کس خوف اور عذاب سے گزری ہوگی تو، اور میں نے تجھے سہارا دینے کے بجائے تجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ مشق نے روتے ہوئے اپنے بھائی اسفند کی طرف دیکھا اور بولی، بھائی، زمل بالکل پاک ہے۔ اس رات تو ظالم چاچی نے پیسوں کے لیے اسے گھر سے نکالا تھا اور کچھ آوارہ لڑکوں نے اسے دھوکے سے وہاں چھوڑا تھا، تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کر مجھے کال کر رہی تھی مدد کے لیے۔ میں نے سچ جانے بغیر آپ کے دل میں زہر بھرا اور اس معصوم کی زندگی تباہ کی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میری وجہ سے آپ کا گھر ٹوٹنے والا تھا۔ اسفند یہ سب سچ جان کر اپنی بہن کی زبان سے سن کر پچھتاوے کے بوجھ تلے مزید دب گیا تھا، لیکن آج اس کے دل میں شک اور غلط فہمی کا آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ اسے روتے ہوئے زمل کا ہاتھ چوما اور اس کے ماتھے پر پیار کیا اور سے اپنے روکھے پن کی معافی مانگی۔ زمل کی بے جان آنکھوں میں کئی مہینوں بعد آنسو اور اس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر مشق کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور اسے دل سے معاف کر دیا۔ اسفند نے بھی مشق کو تسلی دی اور سب کے دلوں سے قدوتیں اور میل ہمیشہ کے لیے ختم ہونے لگے۔ وقت نے اپنے مرہم سے ان سب کو زخم بڑھنے شروع کیے تھے اور نیہان کی محبت اور اسفند کی بے پناہ اور سچی خدمت نے زمل کو دوبارہ سے زندگی کی طرف اور خوشیوں کی طرف لوٹا دیا۔ زمل کا ڈپریشن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، وہ دوبارہ مسکرانے لگی۔ چند مہینوں بعد ان کی زندگی میں ولیمے کی شاندار اور خوشیوں سے بڑی تقریب کا انعقاد ہوا۔ ہال کو خوبصورت سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا اور ہر طرف شاندار روشنی ہوئی تھی۔ زمل ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگے لباس میں سجی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ اور زندگی کی چمک پوری طرح لوٹ آئی تھی۔ وہ اسفند کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی اور اسفند اس کی طرف بے پناہ محبت اور دیوانگی سے دیکھ رہا تھا، اسے اس دنیا کی ہر خوشی اسے دینا چاہتا ہو۔ دوسری طرف نیہان بھی مشق کے سچے دل سے اپنا چکا تھا۔ مشق نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی تھی اور زمل کے ساتھ دوبارہ ویسی ہی محبت بری دوستی قائم کر لی تھی جو کبھی ان کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ نیہان اور مشق ایک ساتھ کھڑے تھے
اور نیہان نے محبت سے آہستہ سے مشق کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اور مشق نے مسکرا کر شرما کر نیہان کی طرف دیکھا۔ نیہان کی آنکھوں میں مشق کے لیے کوئی غصہ یا انتقام نہیں تھا، بلکہ ایک سچی اور گہری محبت تھی، جو کہ ان کے رشتے کو مضبوط کر رہی تھی۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، نیہان نے جھک کر مشق کے کان میں پیار سے سرگوشی کی، جس سے مشق کا چہرہ خوشی اور حیا سے سرخ ہو گیا۔ ان چاروں کی زندگی ان تمام دکھوں، شک اور غلط فہمیوں کی اندھیری رات سے نکل کر ایک خوبصورت روشن صبح میں داخل ہو چکی تھی، جہاں صرف محبت، اعتبار اور سکون تھا۔ کہانی کا یہ اختتام ان سب کے لیے ایک نیا اور خوبصورت آغاز تھا۔